أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. صدق الله العظيم. کل گزشتہ آخر میں اس بات کا بیان تھا کہ اللہ رب العالمین کے نہ ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے اور ماننے والوں کے لیے جنت کی کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اور اس سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ دنیا کو دوام نہیں ہے، دنیا میں کسی چیز کو بھی ثبات نہیں ہے، یعنی دنیا اور دنیا کی چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں. لہذا اس پر کسی آدمی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار نہیں ہو سکتا، جبکہ آخرت کو دوام ہے. آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. لہذا آخرت کی نعمتوں کے ملنے پر کامیابی کا دار و مدار ہے. اسی بات پر
کہ دنیا کو ثبات نہیں ہے، بے ثباتی، اور اس پر کامیابی کا دار و مدار بھی نہیں ہے۔ آخرت کو ثبات ہے اور آخرت کی نعمتوں کے ملنے پر کامیابی کا دار و مدار ہے، ناکامی کا دار و مدار بھی وہاں کی محرومی پر ہے۔ اسی پر اللہ رب العالمین بطور مثال کے ایک قصہ بیان فرماتے ہیں، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، کہ آپ دو آدمیوں کا قصہ بطور مثال کے ان کو سنائیے۔ یہ دو آدمی کون تھے؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ دونوں آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کے تھے۔ قبیلہ مخزوم کے دو آدمی تھے، ایک مسلمان اور دوسرا کافر۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ایک کا نام جو مسلمان تھے یہ ابو سلمہ مخزومی تھا، اور جو کافر تھا اس کا نام اسود مخزومی تھا۔ ابو سلمہ مخزومی وہی ہیں جو پیارے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے پہلے شوہر یہ ابو سلمہ مخزومی ہیں، مسلمان بھی ہوئے تھے، مشرکین نے آپ کو بڑا ستایا ہے، یہاں تک کہ ان کی بیوی ام سلمہ کو ان کے ساتھ ہجرت بھی نہیں کرنے دی، یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی ان سے جدا کر دیا۔ بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد ام سلمہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ تو امام بغوی نے لکھا ہے کہ ابو سلمہ مخزومی جو مسلمان تھے اور ان کا بھائی اسود مخزومی جو کافر تھا، ان دونوں کا قصہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قصہ بطور مثال کے مکہ کے مشرکین اور ان کے گھمنڈی سرداروں کو سمجھانے کے لیے بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے دو بھائی تھے، ایک کا نام یا تو یہودا تھا جو مسلمان تھا، یا تملیخہ تھا جو مسلمان تھا، اور دوسرے بھائی کا نام قطروس تھا جو کہ مشرک تھا، کافر تھا، یا کتفر تھا جو مشرک اور کافر تھا۔ تو یہ ایک مسلمان بھائی، ایک کافر بھائی، ان دونوں بھائیوں کا قصہ یہاں پر بطور مثال کے بیان کیا جا رہا ہے، جن میں سے ایک کے پاس دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں موجود تھی، اس کے پاس باغات بھی تھے، اس کے پاس اچھا محل بھی تھا، اس کے پاس بیوی بچے بھی تھے، اس کی نر اولاد بھی تھی، اس کے پاس نوکر چاکر اور خادموں کی بھرمار بھی تھی، اس کے پاس اپنی خود کی تجارت بھی تھی، سونا چاندی بھی تھا، مال و دولت بھی تھی، اور دوسرا بھائی ان ساری نعمتوں سے محروم تھا۔ دراصل میں دوسرے بھائی کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا وہ اللہ رب العالمین کے لیے خیرات کر دیتا تھا، اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ کر دیتا تھا کہ اللہ مجھے آخرت میں دے گا۔ عبداللہ ابن مبارک کے حوالے سے ایک قصہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے ابا کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی میراث میں ترکہ چھوڑا، 8,000 دینار چھوڑے یا 8,000 درہم چھوڑے، سونے کے سکے یا چاندی کے سکے ترکے میں چھوڑے، میراث میں چھوڑے۔ تو دونوں بھائیوں کے درمیان میں 4,000 روپے کی تقسیم ہوئی۔ کافر بھائی نے 1,000 دینار میں یا 1,000 درہم میں زمین خریدی، تو مسلمان بھائی نے 1,000 درہم اللہ کے لیے خیرات کر دیے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس کے بدلے میں تجھ سے جنت کی زمین کا سوال کرتا ہوں۔
دوسرے بھائی نے 1000 درہم میں اپنے لیے ایک عالیشان محل بنایا، اور دوسرے مسلمان بھائی نے 1000 درہم پھر صدقہ کر دیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اس کے بدلے میں تجھ سے جنت میں محل کا سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ کافر بھائی نے پھر 1000 درہم سے نکاح کیا، شادی کی، اس کے ذریعے نوکر چاکر خریدے، خدام خریدے۔ تو پھر یہ مسلمان بھائی نے 1000 درہم صدقہ کیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اس کے بدلے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو جنت کی کسی عورت سے میرا نکاح کرا دے اور وہاں کی خدام میرے لیے مقدر فرما۔ پھر وہ 1000 درہم کے ذریعے اس نے، کافر بھائی نے اپنے لیے مال و دولت جمع کی، سونا چاندی جمع کیا۔ پھر مسلمان بھائی نے باقی بچے ہوئے 1000 درہم بھی خیرات کر دیے، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے، کسی کو منع نہیں کیا، جو کوئی بھی آتا گیا اس کی ضرورت پوری کرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، اے اللہ اس کے بدلے میں تجھ سے جنت کی مال و دولت اور جنت کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں۔ اس لیے اس طریقے سے کافر بھائی نے سارے پیسے اپنے دنیا میں لگا دیے، اور مسلمان بھائی نے اپنا سارا ترکہ، اپنی ساری میراث جو اسے ملی تھی اپنے ابا کے مال میں سے، ضرورت مندوں کے درمیان میں تقسیم کر دی۔ یہ انہی دو بھائیوں کا قصہ ہے کہ ان میں سے ایک بھائی کے بڑے باغات تھے، جعلنا لأحدہما جنتین۔ ان میں سے جو ایک کافر بھائی تھا اس کے 2 باغات تھے، من اعناب، انگور کے باغات تھے، وحففناہما بنخل، اور اس کی جو باڑ لگائی تھی وہ باغ کھجور کے درختوں کی لگائی تھی۔ باغات میں انگور تھے، اور ان باغات کے لیے جو باڑ لگائی تھی، جیسے ہمارے یہاں کانٹوں کی باڑ لگائی جاتی ہے، کانٹے دار درختوں کے ذریعے اپنے باغوں کو جانوروں سے بچایا جاتا ہے، فینسنگ کر دی جاتی ہے ہمارے ماڈرن زمانے میں، تو اس کے باغات بھی پھل دیتے تھے انگور کے، اور اس کے باغات کی جو باڑ تھی اس باڑ پر بھی کھجور کے درختوں سے احاطہ کیا ہوا تھا، کھجور کے درختوں سے باڑ لگائی گئی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ اس کو تو باغ سے بھی نفع ملتا تھا، اور جو باڑ لگائی تھی یہ باڑ بھی اس کے لیے بیکار نہیں تھی، اس کو تو اس سے بھی نفع حاصل ہوتا تھا۔ پھل بھی تھے، کھجور بھی تھے۔ وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، اور دونوں باغوں کے درمیان میں جو زمین تھی وہ بھی بیکار نہیں تھی، اس میں سے بھی کھیتی نکلتی تھی، یعنی اس کے باغات میں وہ انگور کے درختوں کے درمیان کی باقی بچی ہوئی خالی جگہ اور اس کی باڑ کا جو حصہ ہے، یہ سب کے سب اس کے لیے نفع دینے والے تھے، اس میں کوئی بھی چیز اس کے لیے بیکار نہیں تھی۔ اس کے پاس گویا اس کو پھل بھی ملتے تھے، اس کو تو کھجوریں بھی پکتی تھی، اور باغوں کے درمیان میں جو خالی جگہ تھی اس میں کھیتی بھی پکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں، کلتا الجنتین آتت اکلہا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، دونوں باغوں میں برابر کھیتی پکتی رہتی تھی، دونوں باغوں میں برابر پھل آتے رہتے تھے، دونوں باغ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس سال کھیتی تھوڑی کم ہو اور آئندہ سال زیادہ ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس سال تھوڑے درختوں کے اوپر پھل لگ جائے اور اس سال تھوڑے درختوں کے اوپر پھل نہ لگے۔ جیسے عام وطن کھیتی میں ایسا ہی ہوتا ہے،
کہ کبھی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، کبھی پیداوار کم ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو پھل کے درخت لگائے جاتے ہیں، جیسے آم کے، انگور کے، کیلوں کے جیسے جیسے درخت ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک درخت کے اوپر پھل زیادہ آتے ہیں، ایک پر کم آتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سال اس کے اوپر بالکل پھل نہیں آتے، دوسرے سال آتے ہیں. تو آمدن کھیتی میں ایسا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتیں دی تھی کہ کلتا الجنتین آتت اکلھا ولم تظلم منہ شیئا. اس کے سارے درخت پھل دیتے تھے، ہر سال دیتے تھے، اور کم ذرا بھی کھیتی نہیں ہوتی تھی، ہر سال زیادہ ہی کھیتی ہوتی تھی. کلتا الجنتین آتت اکلھا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَارًا. اتنا ہی نہیں، دونوں باغوں کے درمیان میں ہم نے پانی کے چشمے بہا رکھے تھے، جس کی وجہ سے اس کی کھیتی ہمیشہ لہلہاتی رہے، جس کی وجہ سے اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے. بارش ہو یا نہ ہو، پانی کے چشمے اس کے کھیت کے درمیان میں سے نکلتے تھے، اس کے کھیت کو تو پانی ملتا ہی رہتا تھا. وَجَعَلْنَا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَارًا، کہ اس کے باغ ہمیشہ تر و تازہ اور شاداب رہے. اتنا ہی نہیں کہ اس کے پاس صرف کھیتی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے پاس پھل بھی آتے تھے. ثمر کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک عربی لفظ ہے اور عربی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ گویا فرما رہے ہیں کہ کھیتی تو اس کی تھی، اور ایسی سرسبز و شاداب کھیتی تھی کہ جس میں کبھی بھی پیداوار کم نہیں ہوتی تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس سے آگے یہ تھا کہ اس کے پاس سونے چاندی کے بھی ڈھیر تھے. سونا بھی بہت تھا اس کے پاس، چاندی بھی بہت تھا اس کے پاس، مویشی بھی بہت تھے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کا ایک معنی پالتو جانوروں کے بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس کھیتی کے ساتھ ساتھ سونا بھی، چاندی بھی، یعنی دنیا کی ہر قسم کی مال و دولت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر رکھی تھی. اور اس کے پاس پالتو جانور کے ریور تھے. اتنا ہی نہیں، اس کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی. یہ اس لیے کہ آدمی کے پاس دنیا کی نعمتیں ہو، ان نعمتوں کو برتنے کے لیے جب اس کے بارشوں میں کوئی نہ ہو تو آدمی پریشان رہتا ہے. تو اس کے پاس تو پریشانی کی یہ وجہ بھی نہیں تھی. مال و دولت کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کرنے والے، اس کو استعمال کرنے والے اس کے وارث بھی تھے، یعنی اس کی اولاد بھی تھی. بعض مفسرین نے لکھا ہے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، یعنی نر اولاد بھی تھی، صرف لڑکیاں نہیں، اس کو لڑکے بھی بہت زیادہ تھے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کھیتی کے ساتھ ساتھ، باغات کے ساتھ ساتھ، اس میں بہتی ہوئی نہروں اور چشموں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر قسم کی مال و دولت اسے عطا کر رکھی تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. اب اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے تو وہ اللہ کی قدرت کو پہچانتا. اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتا. اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر قسم کی خوشحالی اور فراوانی عطا کر رکھی ہے تو وہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی والے کام کرتا. اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا. اگر اس کے پاس کوئی آتا تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاتا، اسے نا امید نہ کرتا، غریبوں کا خیال رکھتا، محتاجوں کا خیال رکھتا. ہونا یہ چاہیے تھا. لیکن یہ آدمی اللہ کا شکر کرنے کے بجائے گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، اس کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو گیا. اس نے اللہ کی قدرت کا گویا انکار کر دیا.
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کا جو بھائی جو اللہ کے لیے خوب خیرات کرنے والا تھا، جو کسی بھی ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا، اسے بہت سخت کسی چیز کی ضرورت پیش آئی۔ ابھی آدمی اپنے درباریوں اپنے خادموں کے درمیان میں رہنے والا اپنے پاس تو کسی کو آنے نہیں دیتا تھا، غریبوں کو اپنے محل میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس لیے اس کے بھائی نے کیا کیا، جو مسلمان تھا، کہ میرا بھائی اس وقت ہمیں اپنے خادموں کے ساتھ اس راستے سے گزرتا ہے اور اپنے باغات کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اور وہ گھر میں تو کسی غریب کو آنے نہیں دیتا، تو میں اپنی ضرورت کے لیے راستے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ جب بھائی گزرے گا تو میری حالت کو دیکھ کر مجھے پوچھے گا تو میں اپنی ضرورت کا اظہار اپنے بھائی کے سامنے کر دوں گا۔ میرا ویسے ہے تو حقیقی بھائی، سگا بھائی۔ چنانچہ اس ارادے کے ساتھ یہ مسلمان ضرورت مند بھائی اپنے بھائی کے گزرنے کے راستے کے اوپر بیٹھ گیا۔ وقت ہوا، یہ بھائی اپنے خادموں کے ساتھ اپنے باغات کو دیکھنے کے لیے اس راستے سے نکلا، اور اس نے اپنے محتاج بھائی کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ بھائی کیوں یہاں بیٹھا ہے؟ کہا دیکھ، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے اللہ کے محتاج بندوں کے اوپر تقسیم کر دیا۔ تو جانتا ہے کہ اتنا ہی مال میرے پاس تھا، لیکن ضرورت مند آتے گئے اور میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا گیا۔ اب مجھے ہی یہ ضرورت پیش آ گئی ہے، اس ضرورت نے مجھے اس راستے میں لا کر بٹھا دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تو میرا بھائی ہے، کہ تو میری ضرورت کو پوری کر سکتا ہے۔ اب یہ دونوں اس طریقے سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ مالدار بھائی جو ناشکرا تھا، جس نے کفر اور شرک اختیار کر رکھا تھا، مال و دولت کی وجہ سے جس نے اپنے عقیدے کو خراب کر رکھا تھا، اس نے اپنے بھائی کی مدد کرنے کے بجائے گھمنڈ میں آ کر اپنے بھائی سے کہنے لگا، فقال لصاحبہ وهو يحاور، اپنے بھائی سے، ضرورت مند بھائی سے باتیں کرتے ہوئے یہ کہنے لگا، انا اکثر منک مالا، کہ دیکھ تو نے سب کچھ صدقہ کر دیا، آج دیکھ میرے پاس سب ہر قسم کا مال موجود ہے۔ انا اکثر منک مالا، کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں۔ اپنے بھائی سے گویا کہنے لگا کہ میں زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس نوکر چاکر کی بھرمار ہے، میرے پاس خدمتگار بھی بہت زیادہ ہیں، میرے پاس نرینہ اولاد بھی ہیں۔ اپنے بھائی سے کہنے لگا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اور دیکھ تو صحیح عزت دار لوگ میرے پاس ہیں، یعنی اولاد کے اعتبار سے بھی میں لوگوں میں عزت والا ہوں، اور خادموں کے اعتبار سے بھی میں عزت والا، اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی میں عزت والا، واعز نفرا، اور میں عزت والے نفر والا ہوں، آبرو کے لوگ میرے پاس ہیں۔ اور تیری حالت دیکھ، گویا اس نے اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے بجائے یوں سمجھ لیا کہ اگر تو اللہ کو پیارا ہوتا، اگر تو اللہ کو مقبول ہوتا، اگر تو اللہ کو محبوب ہوتا، اگر تیرا عمل اللہ کو پیارا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ تجھے اس طریقے سے محتاج نہ بناتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کو پیارا نہیں ہے، تیرا عمل اللہ کو پیارا نہیں ہے، میں اللہ کو پیارا ہوں، میں اللہ کو مقبول ہوں، میں اللہ کو محبوب ہوں، میرا عمل اللہ کو پیارا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ کبھی کبھی جب آدمی اللہ کی قدرت کو بھول جاتا ہے تو اس طریقے سے گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جو اللہ اس طریقے سے دینے پر قادر ہے، وہی اللہ اسے لینے پر بھی قادر ہے۔ اسے سوچنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن آدمی جب اس طریقے سے گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ اس نے
گویا دنیا میں مال و دولت کو ملنے کو اپنی محبوبیت اور مقبولیت کا راز سمجھ لیا کہ میں اللہ کا مقبول ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، اپنے باغ میں لے گیا بھائی کو، چل میں تجھے دکھاتا ہوں کہ میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے، اپنے ساتھ برا کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا۔ کہنے لگا مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، وہ دنیا میں تو اللہ کی قدرت کو بھول گیا، اب اپنے مرنے کو بھی بھول گیا۔ کہنے لگا مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں نہیں گمان کرتا کہ یہ میرے باغات میری زندگی میں کبھی بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ دیکھ تو صحیح میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے، باغوں کو پلانے کے لیے میرے باغات میں سے، میری کھیت میں سے چشمے جاری ہو گئے ہیں، مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرے باغات کبھی تباہ ہو۔ گویا اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیل ملنے پر، اللہ رب العالمین کی طرف سے موقع ملنے پر اس کے دماغ کے اوپر غفلت کے پردے پڑ گئے، اور دماغ کے اوپر غفلت کے پردے ایسے پڑ گئے کہ وہ یوں خیال کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ بھی اب اس پر قادر نہیں ہے کہ میرے اس باغات کو برباد کر سکے۔ اتنے بڑے، ان دو باتوں پر ہم اس قصے کے بعد تفسیر سنیں گے۔ ایک تو اس نے گھمنڈ کیا، اور گھمنڈ کا کیا نقصان ہوتا ہے، ایک استدراج یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا میں ڈھیل دی جانا۔ ان دونوں کے اوپر ہم اس قصے کے بعد جو تفسیر ہے اسے سنیں گے۔ پہلے یہ قصہ سنتے ہیں۔ تو اس نے اس کے دماغ کے اوپر ایسے غفلت کے پردے پڑ گئے کہ گھمنڈ میں اور اس ڈھیل کے ملنے کو اس نے اپنی مقبولیت کا ایسا راز سمجھ لیا کہ وہ یوں کہنے لگا، گویا اللہ کی قدرت ہی کا منکر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو لینے پر قادر ہیں وہ لینے پر بھی قادر ہیں۔ گویا اس بات کا ہی منکر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں۔ اس کے دماغ کے اوپر ایسے پردے پڑ گئے، یا وہ یوں سوچنے لگا کہ یہ میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور کبھی کبھی جب آدمی کا گھمنڈ آسمان تک چھو جاتا ہے تو وہ یوں سوچنے لگتا ہے، کبھی کبھی لوگ دنیا کے نشے میں اتنے نشے میں پڑ جاتے ہیں، اتنے مست ہو جاتے ہیں دنیا کے نشے میں کہ ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں یا ایسے عمل کرنے لگتے ہیں، گویا ان کی باتوں اور ان کے عمل سے یوں پتا چلتا ہے کہ اب ان کو مرنا ہی نہیں ہے۔ جیسے یہ کافر بھائی کرنے لگا، ایک تو یوں کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغات کبھی خراب ہو سکتے ہیں، اور آگے کہنے لگا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت آئے گی۔ کبھی کبھی آدمی اتنا گھمنڈی ہو جاتا ہے، دنیا کے نشے میں اتنا لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے کہ گویا وہ قیامت ہی کا انکار کر دیتا ہے۔ ہم عربی ادب کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، نفحۃ العرب کے نام سے۔ اس میں عربی ادب واقعات کے ذریعے اور قوانین کے ذریعے سمجھائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک جگہ کے شیخ الحدیث تھے، عرب میں پڑھانے والے، تو ایک مرتبہ وہ صبح میں بخاری شریف پڑھانے کے لیے مدرسے میں پہنچے، اور مدرسے میں پہنچتے ہی اپنے طلباء سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے، بخاری شریف پڑھنے والوں سے یوں فرمانے لگے کہ میں تمہیں ایک بات کی بشارت سناتا ہوں کہ اب قیامت نہیں آئے گی۔ اب یہ طلباء، یہ اسٹوڈنٹ سارے کے سارے سوچ میں پڑ گئے کہ حضرت پتہ نہیں آج ناشتے میں کیا کھا کر آئے ہیں، حضرت عقل تو ٹھکانے ہیں کہ نہیں ہے، یا عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی عقل بھی گم ہو گئی؟ حضرت سوچئے تو صحیح، کیا بول رہے ہیں، قیامت نہیں آئے گی؟
ہاں 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 میں تمہیں بشارت سناتا ہوں قیامت نہیں آئے گی۔ حضرت بتائیے تو صحیح آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ آج جب میں فجر کے بعد مدرسے کے لیے نکل رہا تھا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کسی کے پاس سے 300 سال کے لیے زمین کرائے پر لے رہا ہے۔ 300 سال، اب یہاں 60-70 سال کا ٹھکانہ نہیں ہے اور یہ 300 سال کے لیے زمین کرائے پر لے رہا ہے۔ تو اس کی اس عمل سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید اسے پتا ہے کہ مجھے مرنا ہی نہیں ہے، ساری زندگی مجھے یہیں پر رہنا ہے، اس نے قیامت کا یقین ہی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں کے عمل اور کچھ لوگوں کا کام ایسا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں، میں نام وغیرہ تو نہیں لیتا، وہ ایک ملک کا پی ایم ہے، تو اس نے ایک مرتبہ ایک سمندر کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوتے ہوئے یہ بات کہی، وہ یہ گورنمنٹ ہی اس سے یہ بلواتا ہے، اس نے یہ بات کہی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پرماتما نے مجھے ایک اوتار دے کر بھیجا ہے۔ میری ماں سے میرا پیدا ہونا یہ تو ایک دنیا کی شکل تھی، لیکن ماں تو اب رہی نہیں، تو ماں کے جانے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں تو بھیجا گیا ہوں اس کی طرف سے۔ یہ لوگ گھمنڈ میں ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ اپنی موت ہی کو بھول جاتے ہیں، اس لیے وہ کہنے لگا وما اظن الساعة قائمة، اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت ہونے والی ہے۔ بعض لوگ دنیا کے نشے میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ قیامت کا انکار کر دیتے ہیں، اپنی موت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہ کافر بھائی کہنے لگا وَلَئِن رددتُ إِلَى رَبِّي، چلو اگر بالفرض مان لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے دوبارہ جانا ہے، تو وَلَئِن رددتُ إِلَى رَبِّي، چلو اگر مان لیتے ہیں کہ موت آ گئی، موت کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے میں پہنچا بھی دیا گیا اور جنت جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں، تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میرا پروردگار تو مجھے وہاں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ کیونکہ دنیا میں قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ دوست اپنے دوست کو بھلائی پہنچاتا ہے، دشمن کو نہیں پہنچاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچائی ہے دنیا میں بھلائی، تو میں تو اللہ کا دوست ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے نہیں دیا تو اللہ کا دوست نہیں ہوا۔ اور جب میں یہاں اللہ کا دوست ہوا، اللہ کا مقبول ہوا، تو جنت اللہ کے مقبول بندوں کو ملے گی۔ اور سب کو اس بات کا یقین ہے کہ جنت تو دنیا سے کئی گنا بہتر ہے، لہذا مجھے اللہ تعالیٰ جیسے یہاں مقبولیت دی ہے وہاں بھی مقبولیت دے گا، اور وہاں کی مقبولیت کے اوپر جنت دے گا، تو جنت میری اس دنیا کی نعمتوں سے بھی کئی گنا زیادہ اچھی مجھے دے گا۔ یا اس نے ساری مقبولیت کا راز دنیا کی جاہو جلالی کو سمجھ لیا۔ وَلَئِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر بالفرض اگر میں اللہ کے سامنے لوٹا بھی دیا گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا سے زیادہ بہتر جنت میں عطا کرے گا، کیونکہ میں اللہ کا مقبول ہوں، تو نہیں ہے، کیونکہ تیرے پاس تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ جب مسلمان بھائی نے اپنے بھائی کی، اپنے سگے بھائی کی ان ناشکری کی، ان گھمنڈ کی باتوں کو سنا، ان کفرانہ باتوں کو سنا کہ یہ میرا بھائی اللہ کی قدرت کا منکر ہو گیا اور کفر میں مبتلا ہو گیا، اپنی موت کو بھول گیا، اس کی مجھے ذرا خبر رکھنی چاہیے، مجھے اسے ذرا نصیحت کرنی چاہیے۔ تو اس وقت میں اس نے اپنے بھائی سے کہا قال له صاحبه وهو يحاوره، اب یہ مسلمان بھائی، مومن بھائی اپنے کافر بھائی سے نصیحت کے طور پر کہہ رہا ہے
اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس اللہ کی ناشکری کرتا ہے؟ کیا تو اس اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے؟ کیا تو اس اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے جس نے تجھے پہلی مرتبہ جبکہ جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو مٹی سے بنایا، خلقک من تراب، مٹی سے بنایا، کیونکہ تیری اصل مٹی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مٹی کے پتلے سے بنائے گئے، پھر ان سے اللہ رب العالمین نے ایک سلسلہ جاری کیا، ثم من نطفۃ، کہ پھر تجھے ایک پانی کے قطرے سے اپنے ماں کے پیٹ کے ذریعے پیدا کیا۔ کیا تو اس بات کو بھول گیا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے لگا؟ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے خلقک من تراب ثم من نطفہ، کہ اصل کے اعتبار سے آدمی کی اصل مٹی ہے۔ کیوں؟ کہ مٹی کے ذریعے انسانوں کی خوراک پیدا ہوتی ہے، انسانوں کی غذا پیدا ہوتی ہے، اور یہی غذا پھر خون بنتی ہے، اور یہی خون پھر وہ قطرہ بنتا ہے جس کے ذریعے حمل رہتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہے پیدائش کا۔ تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تیری اصل خوراک کے اعتبار سے مٹی ہے، زمین ہے، جس کی طاقت سے خون بنتا ہے، جس سے پھر وہ قطرہ بنتا ہے، پھر جس سے تو پیدا ہوتا ہے۔ ثم سواک رجلا، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے صحیح سالم پورا کا پورا مرد بنایا، تجھے صحیح آنکھیں دی، تجھے صحیح ہاتھ دیے، تجھے صحیح پیر دیے، تیرا دل صحیح بنایا، تیرے بدن کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم بنایا۔ ثم سواک رجلا، تو جس اللہ نے مٹی سے تیری خوراک بنائی، اس سے تیری طاقت بنائی، اس سے تجھے خون دیا، پھر اس سے وہ قطرہ بنا، پھر تو پیدا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم تندرست تجھے بنا کر پیدا کیا اور اس عمر تک پہنچایا، اس کے باوجود بھی تو اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ یہ بھائی یوں نصیحت کرنے لگا، مومن بھائی یہ جو نصیحت کرنے لگا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا عقیدہ جیسا ہے ایسا عقیدہ تیرا ہونا چاہیے تھا۔ کیا عقیدہ ہے میرا؟ لیکن میرا عقیدہ یہ ہے هو اللہ، وہ اللہ ربی، میرا پروردگار ہے، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تیرا عقیدہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ هو اللہ ربی، کہ یہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ دے بھی سکتا ہے، اللہ لے بھی سکتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی قدرت کو تو مانتا، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور کسی کو اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا شریک نہ بناتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جب تو اپنے لہلہاتے ہوئے سرسبز اور شاداب باغوں میں داخل ہوتا تو تجھے تو کہنا چاہیے تھا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو کچھ ملتا ہے اللہ کی چاہت سے ملتا ہے، لا قوت الا باللہ، اور اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی چیز کوئی نعمت عطا نہیں کر سکتی۔ لا قوت الا باللہ، تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ یہ مطلب ہے تجھے یوں اللہ کی قدرت کا اقرار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھے یہ جو کچھ ملا ہے یہ سب کچھ اللہ کی چاہت سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ملا ہے۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہے، وہ چاہے تو اسے باقی رکھے، وہ چاہے تو اسے برباد کر دے۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر اسے محفوظ رکھنے کی طاقت کسی میں نہیں۔
ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ نے اپنی طاقت سے یہ مجھے دیا بھی ہے اور اسے محفوظ بھی رکھا ہے، اور کسی میں طاقت نہیں ہے اسے محفوظ رکھنے کی۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں کوئی نعمت عطا کرے جو تمہیں پسند ہو، کوئی بھی نعمت، چاہے زمین ہو، چاہے اچھی کھیتی ہو، چاہے نیک اولاد ہو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، چاہے اچھا گھر ہو، چاہے اچھا کاروبار ہو، چاہے نفع والی تجارت ہو، چاہے اچھی جاب ہو، چاہے اچھی شکل و صورت ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی چیز کو دیکھو یا جب بھی تمہیں کوئی چیز ملے جو تمہیں پسند ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہو، تو تمہیں چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے تمہاری پسندیدہ چیز کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس چیز کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بری نظر سے حفاظت کر لے گا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنایا اور وہ اپنے چہرے کو خود آئینے میں دیکھتا ہے، اسے اللہ کا دیا ہوا یہ چہرہ پسند آتا ہے، تو بھی اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اپنی طاقت سے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی چاہت کے مطابق اسے بنایا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ بری نظر سے حفاظت کر لیتا ہے۔ کسی کا اچھا گھر ہے، اگر کسی کی نعمت کو بھی دیکھو تو بھی یہ دعا پڑھو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو آپ کے دیکھنے کی وجہ سے اس کو نظر نہیں لگے گی، نظر بد سے حفاظت ہو جائے گی۔ یا ہم اپنی اولاد کو باہر بھیجیں، یا ہم کھیت میں چلے گئے کہ بھائی چلو اس سال کھیتی بہت اچھی ہے، لہلہا رہی ہے، تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے نظر بد بھی نہیں لگے گی، اور اتنا ہی نہیں، آگے یہ فرمایا کہ اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے جو حوادثات آتے ہیں، جو آفتیں آتی ہیں، ان آفتوں کی وجہ سے تمہاری نعمتیں محفوظ رہے گی۔ تو اگر کوئی اپنے کھیت میں چلا گیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عروہ یہ بہت بڑے تاجر تھے اور ان کے پاس مال و دولت بہت تھا، اور ان کے باغات بھی بہت تھے، کھیتی بہت تھی، تو یہ عروہ جب بھی اپنے باغ میں جاتے، تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ جب بھی وہ اپنے باغ میں جاتے، اپنے کھیت میں جاتے اور لہلہاتی ہوئی کھیتی کو دیکھتے اور اپنی مال و دولت کو دیکھتے، اس وقت میں یہ دعا پڑھتے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ وجہ یہی تھی کہ اس کی وجہ سے بری نظر سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے آفتوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھا گھر بنا دیا تو اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی، اپنا گھر ہے، اپنا گھر دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی، یا اپنے گھر کے اوپر اسی کو چشمہ کر دیا تاکہ دیکھنے والے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیں، تو اللہ رب العالمین بری نظر سے اور حوادثات سے اس کی حفاظت کرے گا، قدرتی آفات سے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ مسلمان بھائی نے اپنے بھائی کو اس بات کی نصیحت فرمائی کہ تجھے تو یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، جبکہ تو دیکھتا ہے کہ میں مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے تجھ سے کم ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے مجھ سے بہتر عطا کیا ہے، تو تجھے تو ایسا کرنا چاہیے تھا، عسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا، کیوں کہ کیا پتا
یہ دنیا تو آتی جاتی چیز ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنیا کے دن کبھی اس کے پاس ہوتے ہیں، کبھی اس کے پاس ہوتے ہیں، یہاں کی نعمتیں کبھی اس کے پاس ہوتی ہیں، کبھی اس کے پاس ہوتی ہیں۔ آج کا راجہ کل کا رنگ ہو جاتا ہے، آج کا رنگ کل کا راجہ ہو جائے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تخت پر بیٹھا ہوا پبلک بن جائے اور پبلک میں سے کوئی تخت پر بیٹھ جائے۔ یہ دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آج اس کے پاس روپے پیسے ہیں، کل رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، پتہ نہیں کل کو اس کے پاس ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ رب، یہ مومن بھائی کہتا ہے عسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، کیا پتا کہ اللہ رب العالمین تیرے باغات سے اور تیری نعمتوں سے بہتر مجھے عطا کر دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور تیری ناشکری کی وجہ سے، تیرے کفر کی وجہ سے، اللہ کی قدرت کا انکار کرنے کی وجہ سے، یُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، تیری زمین پر، تیرے باغات پر، تیرے مال و دولت پر اللہ تعالیٰ کوئی اچانک آسمان سے آفت بھیج دے۔ یُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ کوئی تقدیری آفت، ایک ترجمہ یہ ہے کہ کیا پتا ان لہلہاتے ہوئے باغوں کے اوپر تو رات کو سو جائے اور رات کی اندھیریوں میں کوئی آگ کا گولا آ جائے، کیا پتا کوئی پتھریلا طوفان آ جائے کہ جس کے نیچے تیری ساری کھیتی دب جائے، پتھریلا طوفان آ جائے، کیا پتا تیرے گناہوں کی وجہ سے کوئی بڑا عذاب تیری کھیتی پر آ جائے، یہ تیری مال و دولت کے اوپر آ جائے کہ تیرا سب کچھ ختم ہو جائے۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، کہ آج کے لہلہاتے ہوئے باغات چٹیل میدان ہو جائیں، بالکل صاف میدان ہو جائیں، کوئی پہچانے ہی نہیں کہ کل کو یہاں پر ایسی کھیتی تھی جس میں سے نہریں جاری تھی، اَيُسْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، اور جو نہریں جاری ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں پانی کے، يُسْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، کہ یہ پانی زمین میں اتر جائیں یعنی خشک ہو جائیں، فَلَن تَسْتَطِعَ لَهُ طَلَبًا، پھر تو زمین میں کھودتا ہی چلا جائیں، یہ پانی تجھے پھر ملے ہی نہیں، کیا پتا۔ یہ مومن بھائی نے اس طریقے سے بھائی کو نصیحت فرمائی، لیکن جب عقل بالکل اندھی ہو جاتی ہے تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ جب کافر بھائی نے اس بات کو نہیں سمجھا تو اس کی کھیتی کا کیا حشر ہوا، اس کے باغات کا کیا حشر ہوا، اس کی مال و دولت کا کیا انجام ہوا، اس کا بیان آئندہ آیات میں ہے۔ اور جن گناہوں کی وجہ سے یہ کافر بھائی محروم ہوا تھا، گھمنڈ کرنا، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی دین کو مقبولیت سمجھ لینا، ناشکری کرنا، اللہ کی قدرت کا انکار کرنا، اس کے کیا نقصانات ہیں، اسے انشاءاللہ تعالی آئندہ کل سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم۔ اللهم يا ربنا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الہ العالمین، تو نے دنیا میں ہر قسم کی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، تو نے محروم نہیں رکھا ہے۔ ایک ہماری اپنی جانوں میں ہی اگر ہم دیکھنے جائیں کتنی ایسی نعمتیں ہیں، رب کریم ساری دنیا مل کر اس میں سے کوئی ایک نعمت نہیں بنا سکتی۔ آنکھوں کا ہونا، دھڑکتے ہوئے دل کا ہونا،
ہاتھ پیر کا صحیح سالم تندرست ہونا، صحیح عقل کا ہونا، سانسوں کا اندر باہر ہونا، رب کریم کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک نہ ہو انسان کا جینا مشکل ہو جائے، اگر سانسیں رک جائیں انسان کی زندگی ختم ہو جائے، دل کی دھڑکن بند ہو جائے، آدمی کا جینا مشکل ہو جائے، رب کریم تو نے بے انتہا نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ الہ العالمین ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارا ظلم یہ ہے کہ تیری ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے، تیری ان نعمتوں کو کھاتے کھاتے نہ جانے ہم نے تیری ہی ناراضگی کے کام کرنا شروع کر دیے اور گناہوں کی طرف مائل ہو گئے، گناہوں میں مشغول ہو گئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، الہ العالمین یہ ہماری ذاتوں کے اوپر بڑا ظلم ہے کہ نعمتیں تو نے عطا کی، نعمتیں تیری استعمال کی اور اسے استعمال کیا گناہوں کے کاموں میں۔ مولا کریم ہمارے اس ظلم عظیم کو معاف فرما دیجیے۔ اِلَّا تَغْفِرْ لَنَا، مولا کریم اگر تو نے معاف نہ کیا اور اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، اور کون سا در ہے جس کے اوپر جا کر ہم ہاتھ پھیلا سکے؟ مولا کریم پھر جو ٹھوکر لگے گی اس سے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رب کریم لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تیرے در سے خالی لوٹا دیے گئے تو ہم ایسے نقصان میں پڑ جائیں گے جس سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ بولا اے کریم ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما اور نقصان سے ہماری حفاظت فرما۔ دنیا کی ٹھوکروں نے ویسے بھی ہمیں اور مسلمانوں کو کمزور کر رکھا ہے، رب کریم ایسی ٹھوکروں سے ہماری حفاظت فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم بیٹھے ہوئے لوگوں کے نہ جانے کتنے احباب، کسی کے ماں باپ میں سے کوئی ایک، کسی کا کوئی رشتہ دار تیری رحمت میں آ چکا ہے۔ رب کریم جن کے ماں باپ تیری رحمت میں آ چکے ہیں ان کی خوب مغفرت فرمائیے، جن کے اہل خانہ، جن کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار تیری رحمت میں آ چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرمائیے۔ ہماری اس بستی کے جو مسلمان تیری رحمت میں آ چکے ہیں اور عالم کے تمام مسلمان مرحومین تمام کی مغفرت فرمائیے، تمام کے درجات کو بلند فرمائیے اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔